ٹھیک ہے جی، اور آپ امپورٹ کر رہے ہیں. ہم تو صرف اپنے بھائیوں سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ اس حکیم لقمان کا نام بتا دیجئے یا اس آئنسٹائن کا نام بتا دیجئے جس نے کہا کہ بمپر کراپ بھی پئی جے بٹ کوئی اپنا بھی سوچ لئیے، کچھ منگوا لیں وہاں سے. اور وہ منگوا لیا. منگوانے کے بعد وہی میں نے بات کی کہ 3200 اور پھر حکومت نے وہی 3200. اب جب پتہ لگے گا نا 3200 پہ امپورٹ کس نے کی ہے، یہ بھی ایک نئی کہانی ہوگی، کیونکہ اس 3200 والے سے پہ 4700 پہ آپ نے خریدی کیوں. میں یہ بار بار نقطہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جناب یہ عوام کو، کسان کو، یہ وہ کسان ہے جس کو پنجاب کی کئی شوگر ملوں نے ابھی پچھلے سال کی گنے کی پیمنٹ نہیں کی ہے. یہ وہ کسان ہے جس نے بیج ادھار لیا ہے. یہ وہ کسان ہے جس نے کھاد ادھار لی ہے. یہ وہ کسان ہے ڈپٹی اسپیکر صاحب جو آپ کے میرے دروازوں پہ، کیونکہ سندھ کا بھی یہی ایشو ہے، وہ بیچارہ کبھی بجلی کا بل لے کے آتا ہے کہ میری قسطیں کرا دو، واپڈا والے بڑے ظالم ہیں. کبھی وہ کہتا ہے شوگر مل والے کو فون کر دو میری چینی کی پیمنٹ ہو جائے تاکہ میرا لائیولی ہوڈ جو ہے اس کا کوئی گزارا ہو سکے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ظلم نہ کریں. اس ظلم سے آپ کرتے ہوئے ڈریں، کیونکہ جس دن یہ بار آ گئے، سانو تو تسی بار بار کہندے نا کب آ رہے ہو باہر، کب آ رہے ہو. جس دن یہ بار آ گئے، جو جلدی مجھے لگتا ہے کہ آ جائیں گے، اس دن آپ کا کیا بنے گا؟ کس منہ سے اپنی حکومتوں کو ڈیفینڈ کریں گے؟ کس منہ سے اپنے حلقوں میں جائیں گے؟ کس منہ سے اپنے حلقوں میں فاتحہ اور جنازے اٹینڈ کریں گے؟ یہ کسان ہے، اس کا توکل اللہ کی ذات پہ سب سے زیادہ ہے. بیج پھینکتا ہے، اس کے بعد پانی لگاتا ہے، پھر رب پہ چھوڑ دیتا ہے کہ بارش ہوگی، موسم گرم ہوگا، موسم سرد ہوگا. جیسے بارش بے موسمی ہو جائے تو اس کے دل پہ چھریاں چلنے لگ جاتی ہیں کہ خدا نہ خواستہ اب اگر یہ گندم کا دانہ یہاں پہ گر گیا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا. وہ رب پہ توکل کرتا ہے، اور جب اس کے بعد کٹائی ہو جاتی ہے، وہ بیچنے کے لیے جاتا ہے، تو وہ بے شرم اور بے غیرت جو درمیان والے دلال ہیں جو مارکیٹ کے اندر بیٹھے ہیں، وہ پیسہ کما جاتے ہیں، مگر اس ذمہ دار کو کچھ نہیں ملتا ہے، اس کسان کو نہیں ملتا ہے، اس پنجابی کو نہیں ملتا ہے، اس سندھی کو نہیں ملتا ہے. میں نے صرف آپ سے یہ ریکویسٹ کرنی ہے کہ خدا را ان کی زندگی آسان کریں، ان ڈکیتوں کو بے نقاب کریں. ان کی زندگی آسان کرنے کے لیے کچھ ایسی. سر آپ کے علاقے میں بھی آپ خود ذمہ دار ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس درد کو مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ تو خود کلٹیویشن کرتے ہیں اور بڑی زبردست کاشتکاری کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ڈاکو جنہوں نے گندم امپورٹ کی ہے، وہ ڈاکو جو کسان کے گردن پہ چھری پھیر رہے ہیں، ان کو اسلام آباد میں یہ جو بار ایوان میں یہ جو آپ کا کانسٹیٹیوشن ایوینیو ہے، انہوں نے پیریں رسیاں پا کے انہوں پٹھے لٹکا دو تاکہ قوم دیکھ سکے کہ اس ملک کے حکمران جو ہے وہ جو 6 کروڑ کا طبقہ ہے، 6 کروڑ، وہ جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ 50 لاکھ جو ہے اس کو آگ لگا دو یا چوہوں کو کھلا دو، وہ کم از کم یہ تو کہہ سکیں کہ آپ جو ان ایوانوں میں بیٹھے ہیں آپ ان کے لیے لیجسلیشن کریں. شاید آپ ان کے لیے سوچتے ہیں، شاید وہ آپ کو دعا دے دیں، شاید ان کے بچے آپ کو دعا دے دیں، مگر اگر نہ کریں گے اور وہ سڑکوں کے اوپر آ گئے، آپ سے کنٹرول نہیں ہو سکے گا. وہ بد دعا آپ کو دیں گے. آگے ہی بہت سی بد دعائیں آپ کو مل رہی ہیں. اس حکومت کو مینڈیٹ چوری کرنے کی بد دعا مل رہی ہے، غریبوں کو جیلوں میں رکھنے کی نہ حق بد دعائیں مل رہی ہیں، عورتوں اور بچوں